وقد روى الإمام الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، بتائیے اللہ کے رسول، لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں کیا ہیں؟ وہ کون سی باتیں ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جائیں گی؟ آپ نے فرمایا دو، ایک ہے منہ اور دوسری ہے شرمگاہ۔ یہ دو باتیں ہیں، یہ دو چیزیں ہیں انسانوں کو زیادہ تر جہنم میں لے جائیں گی۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے دو باتوں کی حفاظت کی، دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے گا، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کہا کہ دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے زبان، اور دو رانوں کے درمیان جو چیز ہے شرمگاہ، ان دونوں کی حفاظت کی جو گارنٹی دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ محترم حضرات، شرمگاہ کی حفاظت یہ نارے جہنم سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ زنا کا فتنہ، لواطت کا فتنہ، ہم جنس پرستی کا فتنہ، جسے ہومو سیکس کہا جاتا ہے، اللہ حفاظت کرے، یہ بہت بڑے فتنے ہیں۔ شریعت تو یہاں تک کہتی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب جانے سے بھی شریعت منع کرتی ہے۔ زنا کے قریب لے جانے والی چیز کیا ہے؟ نظر۔ اس لیے شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے تم پہلے نظروں کی حفاظت کرو۔ غلط ہے کہ ہر چہرے کو دیکھو آپ، غلط ہے ہر گزرنے والے کو دیکھو، ہر گزرنے والی کو دیکھو، یہ بہت غلط بات ہے۔ جو نظروں کی حفاظت نہیں کرتا وہ شرمگاہ کی بھی حفاظت اس کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ یہ پہلی بات اس حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ منہ یعنی زبان، زبان کی حفاظت۔ آپ غور کیجئے، صبح سے لے کر شام تک مجھ سے آپ سے جتنے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں روزانہ جتنے گناہ لکھے جاتے ہیں ان میں سے اکثر گناہوں کا تعلق یہی زبان ہے، یہی زبان ہے۔ جھوٹ یہی زبان بولتی ہے، غیبت یہی زبان کرتی ہے، چغل خوری یہی زبان کرتی ہے، بہتان یہی زبان لگاتی ہے، الزام یہی زبان لگاتی ہے، گالی گلوچ یہی زبان کرتی ہے۔ زبان کی غلطیوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بہت ساری تعلیمات دی، اور آخری میں فرمایا معاذ کیا میں تم کو ان ساری تعلیمات کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ کہا کہ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے زبان کو پکڑ کر فرمایا کف علیک ھذا، زبان کو کنٹرول میں رکھ لو۔ حضرت معاذ نے کہا اللہ کے نبی کیا زبان کی وجہ سے بھی کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی؟ پیارے نبی نے فرمایا
معاذ تم کیسا سوال کر رہے ہو؟ میں تو آج تک تم کو بڑے سمجھدار سمجھ رہا تھا. ثقلت کا امک یا معاذ، تمہاری ماں تم کو گم کرے، کیا پوچھ رہے ہو معاذ تم؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ النَّارَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا عَلَى حَصَائِدِ أَلْسِنَتِهِمْ. فرمایا کہ اکثریت لوگوں کی جو جہنم میں جائے گی اس کا ریزن یہی زبان تو ہے. زبان کی غلطیوں کی وجہ سے ہی لوگوں کی میجورٹی جہنم میں کل قیامت کے دن جانے والی ہے، یہ آپ نے فرمایا. اب غور کیجئے، حدیث میں زبان کو قینچی سے کمپیر کیا گیا، قینچی سے تشبیہ دی گئی ہے. کیوں؟ جس طریقے سے قینچی کپڑے کو کاٹتی ہے، زبان ویسے ہی رشتوں کو کاٹتی ہے. زبان محبت کو کاٹ دیتی ہے، زبان انسان کی دوستی کو کاٹ دیتی ہے، زبان انسان کے الفت اور پیار کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتی ہے، جیسے قینچی کپڑوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہے. کسی کو کوئی حق نہیں بنتا ناحق کسی کو ڈانٹے، کسی کو کوئی حق نہیں بنتا ناحق کسی پہ غصہ کرے، چاہے وہ خادم ہو، چاہے وہ غلام اور نوکر اور ورکر ہو. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا، ہر صبح، روزانہ ہر صبح انسان کے جو بھی باڈی پارٹس ہیں، جسم کے اعضاء ہیں، یہ سب زبان کے پاس جاتے ہیں اور اس سے منت سماجت کرتے ہیں، ترستے ہیں، کہتے انما نحن بک، اے زبان ہم تیرے ماتحت ہیں، تو جیسی ہم ویسے. ان استقمت استقمنا، تو سیدھی ہو جائے ہم بھی سیدھے ہو جائیں گے. وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اب دیکھیے، زبان غلطی کرتی ہے، لوگوں کو برا کہتی ہے. مار کون کھاتے ہیں؟ زبان نہیں کھاتی ہے، ہاتھ پیر مار کھاتے ہیں. اس لیے یہ سارے اعضائے جسمانی ہر صبح زبان سے منت سماجت کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں جتنے جھگڑے ہیں، دنیا میں جتنے پنچایت ہیں، پہلے زبان چلتی ہے، بعد میں ہاتھ چلتے ہیں. آپ کہیں ایسا نہیں دیکھیں گے دنیا میں کہ ادھر سے زید آیا اور ادھر سے بکر آیا، دونوں خاموش ہیں، اچانک فائٹنگ شروع ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا. پہلے تو میں ہوتا ہے، پہلے زبان چلتی ہے، اس کے بعد ہاتھ چلتے ہیں، اس کے بعد لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اس لیے شریعت اسلامیہ نے، قرآن کریم نے کہا کہ ہمارے اعمال اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک زبان درست نہ ہو. پہلے زبان کو سیدھی کر لو، بعد میں نیکیاں کرو، نیک اعمال کرو. قرآن نے کہا کہ اصلاح عمل کے لیے قول سدید شرط ہے، یعنی زبان کا درست ہونا یہ کنڈیشن ہے عمل کی قبولیت کے لیے. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنی زبان کو سیدھی کرو. زبان سیدھی ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد پڑھیے، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. دیکھیے زبان سیدھے کرنے سے کتنے بینیفٹس اللہ بتا رہا ہے. پہلے زبان کو سدھارو. تم مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہو، باہر زبان تمہاری بہت تیز چلتی ہے، لوگوں کے دلوں کو چیرتے ہوئے، لوگوں کے دلوں کو کاٹتے ہوئے، دلوں کو دکھاتے ہوئے. پہلے زبان سیدھی کرو، بعد میں نیکی کرو. تو اصلاح عمل کے لیے اصلاح زبان پہلے ضروری ہے، یہ شریعت کہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں ہڈی کو نہیں دیا ہے، اس لیے زبان 24 گھنٹے چلتی ہے، تھکتی نہیں. ہڈی والے جو بھی پارٹس ہیں جلدی تھک جاتے ہیں. آپ تھوڑا چلیے، پیر جلدی تھک جاتے ہیں، درد کرنے لگتے ہیں.
اب ہاتھ سے کام کیجئے ہاتھوں میں درد آ جاتا ہے، اب دماغ سے سوچئے سر میں درد آ جاتا ہے، اب جھک کے کام کیجئے کمر میں درد آتی ہے نا؟ تو لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے 24 گھنٹے بولے گی مگر تھکے گی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہڈی نہیں دیا ہے، اس لیے ہر انسان کو پہلے تولنا چاہیے بعد میں بولنا چاہیے، پہلے تولو بعد میں بولو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، ہماری زبان سے نکلنے والا لفظ کا ہم کو کل حساب دینا ہے، اللہ کے پاس کل جواب دینا ہے، ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا ہر لفظ ہمارا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف میں فرمایا کہ نکلنے والا ہر لفظ نوٹ کر لیا جاتا ہے، اس لیے سوچ سوچ کر بولنا چاہیے۔ جو لوگ پہلے تولتے ہیں اور بعد میں بولتے ہیں وہ لوگ پچھتاتے نہیں، جو لوگ پہلے بول دیتے ہیں بعد میں تولتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ پچھتاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ اس رحمت والے مہینے میں بھی بہت سارے لوگ ہسپتالوں میں ہیں، اے اللہ ان کو صحت و تندرستی کی دولت نصیب فرما، ہم سب کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 جگانہ نماز تادم حیات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔